یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خالق لم یزل نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے ہیں، علیکم الصیام تم پر روزے، کما کتبہ علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور یہ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ پرہیزگار متقی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے قرب میں آئے، اللہ کے قریب ہونا۔ اور روزہ واحد ذریعہ ہے، واحد ایسا عمل ہے جو ظاہری طور پہ ریاکاری میں آ نہیں سکتا، یہ باطنی عبادت ہے اور اللہ کے قرب کا یہ بہت اعلیٰ عمل ہے، سبب ہے۔ تو رمضان روزوں کا جو مہینہ ہے اس کو رمضان کہا جاتا ہے، اور رمضان کہتے ہیں کہ جلا دینا۔ رمضان کا معنی ہے جلانا، مطلب کہ انسان ایک رمضان کے روزے رکھتا ہے بندہ مومن، اور دوسرے رمضان تک اس کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ ان سب کو جلا دیتا ہے۔ یہ رمضان گناہوں کو جلاتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک یہ مقدس مہینہ ہے، جتنا بھی آسمانی علم ہے، زبور، تورات، انجیل، قرآن، یہ سارا رمضان المبارک مہینے میں ہی اس کا نزول ہوا۔ یکم رمضان المبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے اوپر وہ جو صحیفے تھے ان کا نزول ہوا۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام پر 2 رمضان المبارک آپ پر زبور کا نزول ہوا۔ 6 یا 8 حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس تورات آئی، اور ایسے ہی 12 یا 18 حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے بعد پاس انجیل آئی۔ اسی طرح ہی سارا جو علم ہے، سارا جو آسمانی علم ہے، یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہی نازل ہوا۔ اتنا مقدس اور معطر مہینہ ہے کہ اللہ کریم ہر نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ ہر فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، ہر نیکی 70 گنا اس کا اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روزہ رمضان المبارک کا، ایک روزہ فرض روزہ ہے، اگر انسان چھوڑ دے، بندہ مومن چھوڑ دے، تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم نبی محتشم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن ایک روزہ فرض چھوڑ دے، پھر اس کے بدلے میں ساری زندگی کے روزے رکھے، تو ساری زندگی کے روزے رکھنا ایک فرض روزے کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر! اتنا ثواب ہے فرض ایک روزے کا کہ ساری زندگی کے روزے، ساری زندگی کے روزے اگر اس کے بدلے میں رکھے جائیں تو ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ آج تو ہم ویسے ہی سر میں درد ہے، روزہ نہیں رکھنا۔ ایک روزہ رکھا، شام کو ذرا طبیعت خراب ہونے کے قریب ہو گئی، پیاس بڑی شدت کی لگ گئی، بھوک لگ گئی، تو دوسرے دن والدین ہی کہتے کل روزہ نہ رکھنا، کل تو چھٹی کر لی۔ بندہ کہتا جی ٹھیک ہے، میں نے کل روزہ نہیں رکھنا۔ لیکن صحابہ اکرام علیہم رضوان اجمعین نے اتنا محبت، اتنا پیار کیا حضرت محبوب کریم علیہ السلام کے غلام حضرت معاذ بن جبل، میرے محبوب کریم علیہ السلام کے یہ صحابی ہیں معاذ بن جبل، تو جب آپ کا وصال ہوا، اللہ کے حضور پیش ہوئے تو عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین
آپ جانتے ہیں مجھے دنیا کی زندگی بہت پسند ہے، بہت میرے لیے وہ پسندیدہ ہے دنیا کی زندگی، پھر بھی مجھے موت آ گئی۔ کیوں پسند ہے؟ سوال تو یہ ہے نا، کیوں پسند ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین، عیش و عشرت کے لیے پسند نہیں، مال اکٹھا کرنے کے لیے مجھے پسند نہیں، دنیا میں مگن رہنے کے لیے مجھے یہ دنیا کی زندگی پسند نہیں۔ یا الہ العالمین، مجھے اس لیے پسند ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں نماز ہے، دنیا کی زندگی میں روزہ ہے، دنیا کی زندگی میں قیام ہے۔ مجھے بہت پسند ہے کہ میں روزہ رکھوں اور مجھے شدید پیاس ہو، شدید بھوک لگے، اور بھوک اور پیاس کے عالم میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں اور تو مجھے کبھی خالی نہ موڑے۔ اس لیے مجھے پسند ہے کہ میں ایک سجدے میں رات گزار دوں، ایک سجدے میں رات گزار دوں دنیا کی زندگی، اس لیے مجھے پسند ہے۔ میں تیرے قرآن کو رات کو کھولوں اور ٹہل ٹہل کر خوب تسلی سے اسے پڑھوں اور سمجھوں، علم حاصل کروں، اس لیے مجھے دنیا کی زندگی پسند ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے نیک اعمال کے ساتھ اور رمضان المبارک کے ساتھ بہت پیار کیا اور حیا کیا، ادب کیا، ان کو اپنایا۔ ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ لڑی گئی، جنگ یمامہ، جس میں مسلمانوں کی طرف سے 12,000 کا لشکر، صحابہ، تابعین وہ حاضر ہوئے، اور مسلمہ کذاب کی طرف سے 1,00,000 سے زیادہ مرتد لوگ اس جنگ میں شریک ہوئے۔ 3,000 صحابہ اکرام علیہم رضوان اجمعین اور تابعین شہید ہوئے، جن میں 700 حفاظ اکرام، علماء اکرام تھے۔ ایک عالم کی موت ساری انسانیت کی موت ہے۔ 700 علماء حفاظ شہید ہوئے۔ تو اس میں جھنڈا ہوتا ہے، جنگ میں ایک جھنڈا، وہ جھنڈا زید کے ہاتھ میں تھا، جھنڈا ہوتا ہے نا جھنڈا، وہ زید کے ہاتھ میں تھا۔ آپ شہید ہوئے، جھنڈا نیچے گرا تو حضرت سالم نے اٹھا لیا۔ حضرت سالم زخمی ہو گئے، نیچے گرے تو وہی جو جھنڈا تھا وہ حبیب نے اٹھا لیا۔ حبیب نے، میں پورا قصہ نہیں سنانا چاہتا، پوری جنگ بیان نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ تو جب وہ گرے ہیں، حبیب نے جھنڈا اٹھا لیا، تو ایک ساتھی آیا وہ زید کے پاس اسے پانی پیش کرنے کے لیے، پھر سالم کے پاس۔ تو حضرت سالم نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا یہ ہم تو ویسے ہی سر میں درد ہے، آج روزہ نہیں رکھنا، چھٹی ہے، پاؤں میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، آج ہلکا سا بخار ہے، روزہ نہیں رکھنا۔ تو حضرت سالم کے پاس جب وہ پانی لے کر آیا، اس نے کہا انشاءاللہ فتح ہماری ہی ہوگی، بس جنگ ہم جیتنے کے قریب ہیں، فتح کے قریب ہیں ہم، آپ پانی نوش فرمائیں۔ آپ زخمی حالت میں، زخموں سے چور چور ہے، تو کہا پانی پیئیں۔ تو حضرت سالم نے کہا میں پانی نہیں پیوں گا، میں پانی نہیں پیوں گا، کیونکہ میں روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں۔ تو ایسا کرو، یہ پانی میری ڈال، وہ جو لباس ہوتا ہے جنگی، اس ڈال میں پانی ڈال دو، اگر شام تک، روزے کی افطاری تک میں زندہ رہا تو پانی پی لوں گا، اگر نہ زندہ رہا تو پھر میں اپنے اللہ کے حضور جو دسترخوان ہے وہاں جا کے روزہ افطار کروں گا۔ تو من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایک روایت میں من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اس کی پچھلی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں سارے معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے رات کو قیام کیا، اس کی زندگی کے جتنے بھی وہ گناہ ہوں گے وہ سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کی سیر کے لیے معراج پر تشریف لے کر گئے نا، تو آپ ایک جگہ پر آپ پہنچے، اللہ نے آپ کو جنت دکھائی، تو جنت میں آپ نے اپنے غلاموں کے محل دیکھے، باغات دیکھے، اور وہاں آپ نے وہ نہریں دیکھی، نہروں کے اوپر محلات دیکھے، جنت کے ہر نعمت کو میرے محبوب نے دیکھا۔ پھر آپ کو مشاہدہ دوزخ کرایا گیا، جب آپ نے دوزخ دیکھی تو دوزخ میں آپ نے دیکھا
کہ عورت اور مرد وہ بغیر لباس کے لٹکے ہوئے ہیں اور نیچے سے آگ کے شعلے جو ہیں وہ ان کو چھو رہے ہیں، آگ کے شعلے ان کو چھو رہے ہیں، اور آگ کے شعلوں سے ہی وہ کلا بازیاں کھا رہے ہیں۔ آگ نیچے آتی ہے، پھر وہ بھی نیچے آ جاتے ہیں، جل رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی پاک نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ میرے محبوب کا پوچھنا علم کی نفی نہیں ہے۔ اللہ نے بھی حضرت موسیٰ سے پوچھا، یہ تصدیق ہے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے، جن کو اللہ نے صحت دی، پھر اللہ نے کلمے کی توفیق دی، جوانی سے نوازا، پھر یہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ روزہ رکھیں، روزہ رکھیں۔ اگر ملازمت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس کو کم کر دیں، لیکن اللہ کے حضور روزہ ضرور رکھیں۔ اور پھر جب پیاس لگے، شدید پیاس لگے، اللہ کی بارگاہ میں آ کے دعا کریں۔ شدید بھوک لگے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یہ والی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اور جب انسان کو بھوک لگتی ہے، روزے کی حالت میں پیاس لگتی ہے، تو یہ والا جو اس کا عمل ہے روزہ اور روزے کے بعد یہ بھوک اور پیاس، یہ آگ بنتی ہے۔ پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر یہ والی آگ بندے کے سابقہ گناہوں کو جلا دیتی ہے، بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ سارا ماہ روزے رکھے، سارا مہینہ، 12 چاند ہے، 12 ماہ ہے، 360 دن ہے، اور 360 میں سے 30 نکال لو، 330 رہ گئے۔ 330 دن بندہ جتنے بھی گناہ کرتا ہے، جتنے بھی گناہ کرتا ہے، 30 روزے رکھتا ہے، 30 روزوں میں جتنی اس کو پیاس لگے، بھوک لگے، گناہوں سے بچتا رہے، یہ اس کے لیے آگ کا انگارہ بنتی ہے، اور وہی آگ پھر اس کے گناہوں کو جلاتی ہے۔ بندہ جب 30 روزے رکھتا ہے، چاند رات آتی ہے تو ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے شکم سے گناہوں سے پاک نکلا ہو۔